بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آج کی اردو کی اس کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم سبق نمبر 5 جس کا عنوان ہے خیبر پختونخوا پڑھیں گے۔ پاکستان کے 4 صوبے ہیں جن میں سے ایک خیبر پختونخوا بھی ہے۔ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کے 4 صوبوں میں سب سے چھوٹا جبکہ آبادی کے لحاظ سے تیسرا بڑا صوبہ ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں یہاں کے لوگوں نے بھرپور حصہ لیا۔ 1857 کی جنگ آزادی یعنی وہ جنگ جب ہندوستانیوں کے انگریزوں کے خلاف جو تھی، یہ پہلی مسلح جنگ تھی جسے انگریزوں نے غدر کا نام دیا تھا۔ صوبہ خیبر پختونخوا تاریخی لحاظ سے بھی اہم اور کئی تہذیبوں کا امین ہے۔ مانسہرہ میں اشوک کے کتبے، اشوک جو تھا بادشاہ تھا، مہاراجہ اشوک سلطنت موریہ کا تیسرا شہنشاہ گزرا ہے، جو کہ نہایت رحم دل تھا، غریبوں، یتیموں اور بیوہ عورتوں کی پرورش کرتا تھا۔ اس نے اپنے دور حکومت میں بہت سے کنویں کھدوائے، سڑکوں پر سایہ دار درخت لگوائے اور بے شمار جگہوں پر اس نے پانی کا بندوبست کیا۔ اس کو اکثر اشوک اعظم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اپنے عہد کا سب سے بڑا اور طاقتور راجا تھا۔ اس نے 14 احکامات جو تھے جاری کیے جو کہ پتھروں پر کندہ کیے گئے، جس کی دریافت ہو چکی ہے اور یہ مانسہرہ میں بھی ملے ہیں۔ تخت بائی میں بدھ مت کے کھنڈرات، پہلے بدھ مت کے بارے میں تھوڑا سا جان لیں کہ دنیا کے بڑے مذاہب میں جو ہے ایک بدھ مت بھی ہے جس کی زیادہ تر تعلیمات صدارت گوتم بدھ سے منسوب ہیں۔ یہ 563 قبل مسیح میں جو تھا گوتم بدھ پیدا ہوئے تھے، اور گوتم بدھ جو ہے بدھ مت کے مذہب کے بانی کا نام ہے۔ ٹھیک، ان کے کھنڈرات بھی ملے ہیں تخت بائی میں۔ پھر اسکندر اعظم کے زمانے کے آثار بھی اب تک محفوظ ہیں۔ اسکندر اعظم جو تھا 350 قبل مسیح میں مقدونیہ کا یہ حکمران رہا ہے۔ اس نے ارسطو جیسے استاد کی صحبت پائی، کم عمر میں ہی یونان کی شہری ریاستوں کے ساتھ مصر اور فارس تک کو فتح کر لیا تھا۔ صرف 22 سال کی عمر میں وہ دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلا، اور اس کی وفات جو تھی تقریباً 33 سال کی عمر میں ہو چکی تھی۔ یہ صوبہ پاکستان کے شمال مغرب میں واقع ہے، اس لیے اس صوبے کو شمال مغربی سرحدی صوبہ یعنی NWFP کہتے تھے۔ اب اس صوبے کا نام بدل کر خیبر پختونخوا رکھ دیا گیا ہے۔ اس صوبے کا کل رقبہ 74,521 مربع کلومیٹر ہے۔ اس صوبے کی آبادی تقریباً 2,20,00,000 ہے۔ یہاں کی تقریباً 99.5% آبادی کا مذہب جو ہے اسلام ہے۔ یہاں کی آبادی کی اکثریت کی مادری زبان پشتو ہے۔ اس کے علاوہ ہندکو، سرائیکی، چترالی یہاں کی بڑی اور اہم زبانیں ہیں۔ خیبر پختونخوا کا صدر مقام پشاور اور اس صوبے کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ خیبر پختونخوا 24 اضلاع پر مشتمل ہے۔ ان میں پشاور، ڈیرہ اسماعیل خان، بنوں، کوہاٹ، ایبٹ آباد وغیرہ زیادہ مشہور ہیں۔ صوبے کا انتظامی سربراہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، اور صوبہ خیبر پختونخوا کے موجودہ وزیر اعلیٰ کا نام محمود خان ہے۔
صوبہ خیبر پختونخوا کے شمالی علاقے خوبصورتی اور دلکشی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ گرمیوں کے موسم میں نہ صرف پورے ملک بلکہ دنیا بھر سے سیاح یہاں آتے ہیں اور یہاں کے موسم اور قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ایبٹ آباد، کالام، کاغان، ناران، شگراں وغیرہ میں ہر طرف قدرتی حسن کے جلوے بکھرے پڑے ہیں۔ برف باری کے سبب ان علاقوں میں سردیوں کا دورانیہ ملک کے دیگر علاقوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ اب تک جو ہم نے پڑھا اس میں یہ کہ خیبر پختونخوا آبادی کے لحاظ سے تیسرا بڑا صوبہ ہے پاکستان کا، جبکہ رقبے کے لحاظ سے یہ سب سے چھوٹا صوبہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں نے مہاراجہ اشوک، ہم نے بدھ مت اور سکندر اعظم کے بارے میں بھی جانا۔ اس کا پرانا نام NWFP تھا۔ پھر اس کے رقبے کے بارے میں پڑھا، اس کی آبادی کے بارے میں جانا اور اس کا جو صدر مقام ہے وہ پشاور ہے، یہ جانا۔ اس کے علاوہ کہ خیبر پختونخوا میں 24 اضلاع ہیں اور آئین پاکستان کی روح سے صوبے کا جو انتظامی سربراہ ہے وہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے۔ شمالی علاقے جو ہیں وہ بے انتہا خوبصورت ہیں، جن میں ایبٹ آباد، گلیات، کاغان، ناران، مانسہرہ وغیرہ شامل ہیں۔ پاکستان کے دیگر صوبوں کی طرح صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی تعلیم کے شعبے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ حکومت کی کوشش ہے کہ صوبے کا کوئی بچہ زیور تعلیم سے محروم نہ رہے۔ اس مقصد کے لیے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور دیہات میں اسکولوں اور کالجوں کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ ان تعلیمی اداروں میں معیاری تعلیم کا خصوصی خیال رکھا جا رہا ہے۔ صوبے کے ایک اہم شہر ایبٹ آباد کو تو اسکولوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ پورے ملک سے لوگ اپنے بچوں کو معیاری تعلیم دلانے کے لیے یہاں بھجواتے ہیں۔ صوبے کے اہم اور تاریخی تعلیمی اداروں میں ایڈورڈز کالج پشاور، یونیورسٹی آف سوات، اسلامیہ کالج پشاور، پشاور یونیورسٹی اور زرعی یونیورسٹیاں شامل ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا کی کثیر آبادی دیہات میں رہتی ہے۔ ان لوگوں میں زیادہ تر کا تعلق زراعت کے پیشے سے ہے۔ یہاں کی اہم فصلوں میں چاول، گنا، مکئی اور تمباکو شامل ہیں۔ صوبے میں نہایت اعلیٰ درجے کا تمباکو پیدا ہوتا ہے جو دنیا بھر میں برآمد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں مختلف سبزیوں کی کاشت کی جاتی ہے جو صوبے کے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں۔ اب آخر میں ہم نے صوبہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو پڑھا کہ یہاں پہ بہترین تعلیمی ادارے ہیں، اس کے علاوہ یونیورسٹیاں، کالجز بھی قائم کیے گئے ہیں۔ صوبے کی اہم پیداوار جن میں گنا، مکئی، تمباکو وغیرہ شامل ہیں اور مختلف قسم کی سبزیاں بھی یہاں پر کاشت کی جاتی ہیں۔ اب آپ لوگوں نے خود ایک بار سبق کی متن خوانی کرنی ہے تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ اس کی سمجھ آ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے
چھوٹے بڑے شہروں کے نام: صوبہ خیبر پختونخوا کے پارک، صوبہ خیبر پختونخوا کے بڑے شہر یا ٹاؤن اور ان کی آبادی،